دو باتیں اور فرمائی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں. اور قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اور اسی طریقے سے مومن عورتوں کے لیے الگ حکم آیا. حالانکہ قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر مومن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک ہی حکم آیا، لیکن یہ سنگین چیز تھی، بڑا گناہ تھا، اور اس گناہ کے ساتھ بہت سارے گناہ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا. جیسا روزے کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی مردوں کو عورتوں کو دونوں کو ایک ساتھ کہہ دیا اے ایمان والو مرد اور اے ایمان والو عورتوں تم روزہ رکھا کرو رمضان کے پورا مہینہ. دونوں کو حکم آپس میں ایک ساتھ دے دیا گیا. لیکن یہاں پر عورتوں کو الگ حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور عورتوں کو جب حکم دیا گیا دو حکم اللہ نے دیے. عورتوں کو جب حکم دیا گیا تو دو حکم اللہ نے دیے ہیں. ایک فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. عورت کے لیے یہ الگ حکم دیا گیا. کیوں؟ عورت کی زینت کے ظاہر کرنے کی وجہ سے مرد آدمی فتنے کے اندر پڑتا ہے، اس لیے فرمایا کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر محرم عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے. اللہ کے نبی کی بد دعا ہے اس شخص پر جو غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے. اور والمنظور الیہ، فرمایا اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو دوسروں کو اپنے آپ کو دکھاتی پھرتی ہے، یعنی اپنی زینت کو ظاہر کرنا. والمنظور الیہ، فرمایا کہ جو عورتیں اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے زینت کو ظاہر کرتی ہے. اسی طریقے سے جیسا عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہے تو ایک تو ہوتا ہے پردے کے ساتھ نکلنا، ایک ہوتا ہے بغیر پردے کے نکلنا، یعنی برقع بھی نہیں ہے، چہرے پہ حجاب بھی نہیں ہے اور غیر محرموں کے سامنے نکلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مرد آدمی فتنے میں پڑیں گا. فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے کہ بغیر برقعے کے. عام طور سے آپ دیکھیے شادی خانوں کے اندر، فنکشن ہالوں کے اندر، جہاں پر مردوں کا عورتوں کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ دینی مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے مرد آدمی بھی عورتوں میں گھس جاتے ہیں. یعنی مرد آدمی ہے لیکن زنانے میں چلا جاتا ہے، اور عورتوں میں جا کے جو نا وہاں پر جب بے پردگی ہوتی ہے تو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، ورنہ مرد آدمی فتنے میں پڑتا ہے. اب اسی طریقے سے فرمایا ایک عورت حجاب کے ساتھ جا رہی ہے، برقعے کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن اپنی زینت کو ظاہر کرنا کیا ہے کہ برقع ایسا ہو جو بھڑکیلا ہو، برقع ایسا ہو جو رنگین والا ہو. اور یہ رنگین برقع پہن کر جا رہی تو نہیں دیکھنے والا غیر مرد بھی اس عورت کو دیکھتا ہے. تو یہ عورت لعنتی عورت فرمایا جو دوسروں کو اپنی زینت ظاہر کرتی ہے. اور اسی طریقے سے اسکارف پہنا جا رہا ہے، حجاب پہنا جا رہا، وہ اوڑھنی جو سر پر ڈالی جاتی ہے وہ ایسی بھڑکیلی، ایسی رنگین ہوتی ہے جس کی وجہ سے غیر مرد آدمی نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے. تو ایسی عورتیں جو اپنی زینت کو، حالانکہ برقعے کا مطلب کیا ہے کہ میری جو زینت ہے وہ زینت ظاہر نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ ڈھیلا ڈھالا برقع ہو اور کالا برقع ہو. برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم چھپا جائے، کوئی غیر مرد آدمی فتنے میں نہ پڑے، اس لیے برقع ہوتا ہے. تو برقع ہو، کالا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو. اور اس طریقے سے پردے کا اہتمام، سینہ جو عورت کا ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر کہ اپنے سینے کو چھپا کر رکھا کرو، ولا یبدین زینتہن، فرمایا اپنے سینے کو چھپا کر رکھا کرو. اب اس طریقے سے چھوٹی اوڑھنی یا اسکارف ایسا ڈال لینا کہ سینہ دکھایا جا رہا ہے، تو فرمایا یہ عورت اللہ کی نظر میں لعنتی عورت کہلاتی ہے، لعنت والی. جیسا اور حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اپنی خوشبو اس طریقے سے لگاتی ہے کہ غیر مرد میری خوشبو سنے، فرمایا یہ عورت اللہ کی اور آسمان کے فرشتوں کی نگاہ میں لعنتی عورت کہلاتی ہے. فرمایا خوشبو لگا کے جانا اس لیے تاکہ غیر مرد مجھے دیکھے،
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، ورنہ اللہ کی لعنت میں شمار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ لعنہ اللہ الناظرہ والمنظور الیہ، فرمایا کہ اس شخص پر بھی لعنت ہے جو غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اور اس عورت پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے اور سجا کے غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے۔ یہ دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نظروں کو بچاتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کا پھر اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس، فرمایا کہ نظر شیطان کی زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا جیسا تیر ایک وہ ہے جس کے اندر زہر نہیں ہے، وہ تیر اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتی، لیکن ایک تیر کے اندر زہر لگا ہوا ہے، زہر سے وہ بجھا ہوا ہے، وہ زہریلا جو تیر آ کے انسان کے جسم کو لگتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے جسم کی بڑی ہلاکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، اس کی وجہ سے ایمان کی بڑی خرابی ہوتی ہے، ایمان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا وعدہ ہے من ترکہا من مخافتی، فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، سامنے تو عورت آ گئی، غیر محرم تو آ گئی، لیکن اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، ابدلتہ ایمانا ولا یجد حلاوتہ فی قلبی، اللہ فرما رہے اس کے دل میں وہ ایمان دوں گا کہ وہ ایمان کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کریں گا۔ جیسے کھانے کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، آپ مٹھائی کھا رہے، گلاب جامن کھا رہے، چھم کھا رہے، اس کا جو مٹھاس آپ محسوس کرتے، آپ کا دل بھی اس کو محسوس کریں گا جب آپ اپنی نظروں کو بار بار بچائیں گے۔ روڈ پہ جانے میں، ریلوے اسٹیشن میں جانے میں، ہوائی اڈے میں جانے میں، اور اپنے موبائل کے اندر غیر محرم عورتیں جب آ رہی ہے، اس سے جب آپ اپنی نظروں کو بار بار بچائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے، بار بار اپنی نگاہوں کو بچاتے جائیں گے، اس کی وجہ سے اللہ حلاوت ایمانی دیں گا، آپ کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس آئیں گی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کا خوف، کہ دل کے اندر اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت میری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک کام تم کر دو، میں تمہارا پھر یہ کام کر دوں گا۔ کہا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ حضرت نے ایک گلاس دی اور گلاس کے اندر پانی کو فل بھر دیا، لبالب کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ فلاں سامنے جو ہے نا میرا دوست بیٹھے ہوا ہے، یہ گلاس لے جاؤ اور اس کو یہ گلاس دے دینا، لیکن یاد رکھیں کہ وہ گلاس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرنا، اگر گریں گا تو پیچھے یہ میرا دوست ہے، ساتھ میں آپ کے پیچھے کر رہا ہوں، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو پیچھے سے ہی آپ کو ماریں گا، یہ شرط ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤں گا۔ اب وہ گلاس لیا اور لے کر جس منزل پہ جانا تھا، جہاں پر دینا تھا، گیا، جا کے وہاں پر دے کر حضرت کے پاس آ کے کہا کہ حضرت میں نے جو ہے نا گلاس پہنچا دی۔ کہا کہ ایک قطرہ بھی پانی کا گرا؟ کیا کہ حضرت ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرا۔ تو بولے کیوں نہیں گرا؟ اور آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں کتنی مرتبہ آپ نے غیر محرم عورتوں کو دیکھا، کتنی عورتوں کو آپ نے دیکھا؟ کہا کہ حضرت یہاں سے لے کے وہاں تک گیا، سوائے گلاس سے نظر کہیں ہٹی نہیں۔ بولے کیوں، وجہ کیا تھی؟ بولے خوف تھا، دل میں خوف تھا۔ کیا خوف تھا؟ کہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس خوف نے ادھر ادھر نظر کرنے سے بچا دیا۔ فرمایا کہ بس یہی چیز ہے کہ اللہ کا خوف تم اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ جیسا کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے کہیں پر بھی، اگر آپ کہیں شاپنگ مال میں جا رہے، کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، کیمرہ لگے ہوئے جگہ پہ آدمی کوئی غلط کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ کھجانے کے لیے بھی سوچتا ہونا کہ کیونکہ دیکھ رہا۔ وہی اگر اللہ کا خوف دل میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز میری لکھی جا رہی ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرما رہے تمہاری آنکھوں کی چوریاں اور دلوں کے راز ہم جانتے ہیں، کہ تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے ہم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے دلوں کے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے ہم اس کو بھی سن رہے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا خوف۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ کا خوف کیسا آئیں گا؟ فرمایا اللہ کا خوف اللہ کے ذکر کے ساتھ آئیں گا۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، صبح شام کی تسبیحات یہ اللہ کا ذکر ہے، اور مسنون دعائیں یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اس کا اہتمام کریے، دل کے اندر خوف پیدا ہوگا۔
آج دیکھیے کوئی آدمی موبائل کے اندر گناہ کر رہا، ایسی چیز دیکھ رہا کہ جس کے دیکھنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص دیکھا تو اس کے دل کے اندر شرمندگی آتی، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اب یہ دیکھتا رہا، لیکن ایک چھوٹی سی معصوم بچی آ گئی تو اس نے اس گناہ کو چھپا دیا، بند کر دیا۔ بتاؤ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے خالق، اتنے بڑے مالک، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایک چھوٹی بچی کا ڈر ہے اس کو دل میں۔ ایک چھوٹی بچی سے اپنے گناہ کو چھپا رہا، لیکن اس خالق کائنات سے اپنے گناہ کو نہیں چھپا رہا۔ یعنی شیر سے تو ڈر گیا، لیکن شیر کے بنانے والے خالق سے نہیں ڈرا۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب جو ہے ایک مثال دیتے تھے، ایک مرد آدمی، جوان آدمی کے سامنے ایک حسین خوبصورت عورت ہے، وہ اس کو للچائی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن سامنے کیا ہوا، ایک شیر بھی آ گیا۔ اب وہ عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا بلکہ شیر کی طرف دیکھ رہا۔ اب یہ کہا اس عورت نے، کیا میری آپ کو چاہت نہیں ہے؟ کیا میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ کہا کہ دل میں محبت بہت ہے، چاہت بہت ہے، لیکن خوف زیادہ لاحق ہے۔ شیر کا خوف زیادہ لاحق ہے کہ شیر کے خوف نے ساری چاہت کو ختم کر دیا۔ تو شیر کا تو خوف ہے، لیکن شیر کے بنانے والے خالق اور مالک کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اللہ سے شرم کرے، اللہ سے حیا کرے۔ صحابہ کرام کتنا اللہ سے حیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلاء میں جاتے تھے، بیت الخلاء میں جانے کے بعد ایک کپڑا لیتے تھے، دستی وغیرہ جو بھی ہوتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے نیچے کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، بولتے تھے۔ یعنی حاجت کو جا رہا ہوں، لیکن کہتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اس لیے اپنے اوپر چادر ڈال لیتے تھے۔ یہ اللہ سے حیا ہے۔ آج وہ اللہ سے حیا ہمارے سے نکل گئی، غیر محرم عورتیں جاری، ان کو دیکھ رہے اور لعنت